نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت۔ ماہ رمضان عبادات کے حوالے سے موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ بڑی رحمتوں، برکتوں اور بے شمار نعمتوں والا ہے۔ مومنوں کے لیے عبادت و طاعت، خوف و خشیت، تواضع و انکساری کا مہینہ۔ یہ روحانی اور جسمانی تربیت کا بے حد عظیم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دلوں کو پاک و صاف کرنے، روٹھوں کو منانے، پچھلی ساری کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں سے توبہ کرنے اور ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اور اپنے مومن بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور عنایات کی بارش برساتا ہے، وہیں ان بے پایاں عنایات میں سے ایک بہترین نوازش آخری عشرہ کا اعتکاف بھی ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ در حبیب پر ہمیشہ پڑے رہنے کی عملی تصویر ہے۔ دیکھا جائے تو اعتکاف کا یہ عشرہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ انسان چند روز کے لیے علائق دنیاوی سے کٹ کر گوشہ نشین ہو جائے، ایک محدود مدت کے لیے مکمل یکسو ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی کی تجدید کر لے، اپنے من کو آلائش نفسانی سے علیحدہ کر کے اپنے خالق و مالک کے ذکر و فکر سے اپنے دل کی دنیا آباد کر لے۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ میں، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز اور جائے امن بنایا، اور بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر پاک رکھو۔ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والے، نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ شریف کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا جا رہا ہے تاکہ عبادت کرنے والوں کو دل جمعی نصیب ہو اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے رب کی یاد کر سکے۔ اعتکاف کے فائدے۔ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے حالت اعتکاف میں معتکف اللہ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ اعتکاف کی خصوصیات۔ اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف میں ہو، اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا سونا، اس کا کھانا پینا اور اس کی ایک ایک نقل و حرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے۔ نکل جائے دم
تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ جب شب قدر کے بارے میں یہ متعین نہیں ہوا تھا کہ وہ عشرہ آخرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے 21 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ کا معمول ہو گیا کہ رمضان کے عشرہ آخرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کے لیے یہ بات ہی کیا کم ہے کہ آن حضرت نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ فضائل اعتکاف: جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جن کی مسافت یعنی ڈسٹنس آسمان و زمین کے درمیانی ڈسٹنس سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج 2 عمرہ جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرے تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرماتی تھیں اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کر رکھی ہو۔ جامع ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ 1 سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ سنن ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ، اور اعتکاف روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔